اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت منائیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تم پانی بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر نہ بن جانا جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ان پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، ان کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو شخص تمہارے عیب دوسروں سے بیان کرتا ہے، یقیناً وہ کسی دوسرے کے سامنے تمہارے عیب بیان کرتا ہوگا۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فجر کے وقت کوئی تکیے پر سر رکھ کر سوتا ہے تو کوئی مصلے پر سر رکھ کر روتا ہے۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، رونے والے خوبصورت تقدیر پاتے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، اس جگہ جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ دوسروں کو نصیحت کریں مگر شرمندہ نہ کریں، مقصد دستک دینا ہوتا ہے مگر شرمندہ کرنا نہیں۔ اگر یہ کہنے کے بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، دولت کی وجہ سے دشمنوں میں۔ پرخلوص رشتوں کے نام نہیں ہوتے مگر مقام ہوتے ہیں۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے مگر برائی خود پھیل جاتی ہے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک عمل کو بڑھا دیتی ہے۔ اپنی آواز کو نہیں اپنے دلائل کو بلند کیجیے، پھول بادل گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی ٹھیس نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام منفی لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک خاص گن رکھا ہے، یہ محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو نہیں۔ اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیں۔ جب تم پر کوئی سختی آ جائے تو اپنے دوستوں سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے: 1 یا اپنے ذمے لے گا، 2 یا مدد دے گا، 3 مشورے سے رہنمائی کرے گا، 4 یا پھر دعا کرے گا۔ اور اگر تمہارے پاس ان 4 میں سے ایک بھی نتیجہ دینے والا دوست نہیں تو جان لو تم مفلس ترین شخص ہو۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: 1 چپ رہنا، 2 معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پانے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں لگا رہتا ہے، اسے ماضی کے گناہ غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اگر تنقید کرنی ضروری ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ بات سمجھاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ شادی بیاہ کے کھانے کی کبھی برائی نہ کرو، کیونکہ اس ایک وقت کے کھانے کے لیے باپ کی پوری عمر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کل تک میں پوری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا اور میں بہت ناکام تھا، آج میں خود کو بدل رہا ہوں اور میں بہت کامیاب ہوں۔ تنہائی یہ نہیں کہ آپ ویرانے میں اکیلے ہیں، تنہائی یہ ہے کہ آپ بھرے شہر میں اکیلے ہو۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہتر ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، جبکہ زیادتیوں پر عذاب آتا ہے، صرف عذاب۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر یہ احساس دلاتی ہے کہ فلاں برائی ہے اور فلاں اچھائی ہے، فلاں حرام ہے اور فلاں حلال ہے، تو سمجھ لیں آپ کا دل زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں دنیا کے ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور ہیں۔
بے شک عزت تقوی سے ہے، طاقت سے نہیں۔ وہ پل کتنا خوبصورت ہے جب کوئی چاہتا ہے کہ ہم غصہ کریں اور ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب تک آپ محنت کا درخت نہیں اگاتے، اسے مضبوط، گھنا اور توانا نہیں کرتے، تب تک مقدر کا پرندہ اس درخت پر نہیں بیٹھتا۔ کبھی کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کی شفقت چھلکے گی۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ طاقت سچ کی ہے، چاہے محبت کی شکل میں ظاہر ہو یا نفرت کی صورت میں۔ یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ کام کاج کرنے کے لیے اسکول، کالج بے شک پڑھو اور پڑھنا ضروری بھی ہے، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بنا دیتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا، اے خدا کہ تیری نعمتوں کے شکر کرنے کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ زمانے کا سہارا بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بابا جی مسکرائے اور جواب دیا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ جس نے وقت کو پیدا کیا اسے وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے ہونے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح محنت کے صلے میں دیر سویر ہونے سے صلہ نہیں بدلتا، ایک دن ضرور ملتا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کے عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، زندگی کو پریشان رکھنا ہے تو آگے دیکھو، زندگی کو جینا ہے تو اگلے دن کا انتظار مت کرو۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، پریشان تو سب ہی کرتے ہیں۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس انسان کی سانس نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا اور جس سے احساس نکل جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ ہم انسان کسی چیز کی قدر صرف 2 بار کرتا ہے، اول چیز ملنے سے پہلے، دوم چیز کھو دینے کے بعد۔ خاص انسان کسی چیز کی قدر صرف 1 بار یعنی چیز کو پانے کے بعد کرتا ہے، پانے سے پہلے تو وہ صرف جستجو کرتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھائے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی چیز، ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں لمبا سفر کر کے واپس گھونسلے میں پہنچی۔ بچوں نے کہا، ماں تم نے اتنا لمبا سفر کیا، ہمیں بتاؤ آسمان کتنا بڑا ہے؟ چڑیا نے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی ایک بار نہیں ہر روز ملتی ہے، یہ موت ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ بڑا انسان وہ نہیں جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتائی جائے تو سمجھ لیں اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، جبکہ سچ یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آنے والا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ ہمیں اس جگہ جانے سے روک دیتا ہے
جہاں جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے، خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ اللہ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں۔ اللہ نے ان دونوں کو اسی لیے بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔